آج جب ہم دنیا کی سپر پاورز کا نام سنتے ہیں تو ایک ملک کا نام فوراً ذہن میں ابھرتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ لیکن یہ دولت، طاقت ایک رات میں نہیں ملی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13 چھوٹی سی کالونیز سے جو کبھی آزاد بھی نہیں تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے، ایک کمزور کالونی سے دنیا کی سپر پاور تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ امریکہ کی کہانی شروع ہوتی ہے 1776 سے، جب امریکہ کی شروع کی 13 کالونیز وہ علاقے تھے جہاں لوگ امریکہ میں رہتے تھے، لیکن حکومت برطانیہ کی ہوتی تھی۔ انہوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن آزادی کے بعد بھی امریکہ ابھی تک طاقتور نہیں تھا۔ زمین تو تھی لیکن انڈسٹریز نہیں تھی، خوابوں کا جہاں تو تھا لیکن اصل قوت نہیں تھی۔ مگر ایک چیز امریکہ کو سب سے الگ بناتی تھی، آزادی اور محنت کا جذبہ۔ لوسیانا پرچیز ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں امریکہ نے فرانس سے ایک بہت بڑا زمینی علاقہ خریدا اور ملک کا رقبہ ڈبل ہو گیا، اور اس نے امریکہ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ ریل روڈز نے سفر اور تجارت کو تیز بنایا، اور ویسٹ ورڈ ایکسپینشن یعنی امریکہ کا مغرب کی طرف پھیلنا، ان دونوں نے نئے علاقے اور شہر بسائے اور نئے موقع پیدا کیے۔ اس دور کی سوچ تھی مینیفیسٹ ڈیسٹینی، جس کا مطلب یہ تھا امریکہ اپنے قدم مغرب کی طرف بڑھانے کو اپنی تقدیر سمجھتا تھا، یعنی نئے علاقے حاصل کرنا ان کا حق اور مقصد تھا۔ جب امریکہ سول وار ختم ہوئی تو امریکہ نے ایک نیا سفر شروع کیا، انڈسٹریز کا سفر۔ کول، اسٹیل، ریل روڈز اور نئی انوینشنز نے امریکہ کی اکانومی کو مضبوط بنا دیا۔ تھامس ایڈیسن لائے ایک بجلی کا چراغ، الیگزینڈر بیل جنہوں نے ٹیلی فون کی سوچ دی، ہنری فورڈ جو گاڑیوں میں انقلاب لے کر آئے، اور ایسے کئی لوگ جنہوں نے امریکہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسپینش امریکن وار 1898 میں امریکہ نے پہلی بار دنیا کو اپنی قدرت دکھائی، اور یہاں امریکہ صرف ملک نہیں رہا بلکہ کردار بنا ایک گلوبل اسٹیج پر۔ مگر اصلی امتحان اور اصلی عروج اب شروع ہونے والا تھا جب دنیا جنگ کی آگ میں جل اٹھی۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے پہلے غیر جانب رہنا چاہا، مگر جب جنگ میں شامل ہوا تو امریکہ کی انڈسٹریز، مشینریز اور وسائل نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ یورپ تباہ، لیکن امریکہ کی اکانومی ہواؤں سے بات کر رہی تھی۔ پھر آئی دوسرے جنگ عظیم۔ یورپ اور ایشیا تباہی کا نشان بن گئے تھے، لیکن امریکہ اپنی انڈسٹریز، مشینریز اور وسائل کی وجہ سے سیف اور طاقتور رہا اور بن گیا۔ آرسنل آف ڈیموکریسی، یعنی امریکہ نے جنگ کے دوران اپنی مشینری، جنگی ہتھیار اور وسائل سے اپنے دوستوں کو سپورٹ کیا اور ڈیموکریسی کا شہنشاہ بن گیا۔ جنگ کے بعد یورپ پوری طرح برباد ہو چکا تھا۔ جاپان کے شہر دھول اور تباہی کے نشان بن گئے تھے، اور سوویت یونین تھکا ہوا اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ مگر امریکہ اپنی فوجی قدرت اور مضبوط اکانومی کو لے کر دنیا کی قدرت بنتا جا رہا تھا۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے کہ اگر آپ کو اوپر آنا ہے تو صرف دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا، آپ بہت محنت کرو اور اوپر آ جاؤ۔ دوسرا، یا پھر جو آپ کے مد مقابل ہے وہ خود پیچھے رہ جائے، اور امریکہ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے کولڈ وار کا دور، جہاں امریکہ صرف ملک نہیں، ایک سوچ بن کر ابھرتا ہے۔ کولڈ وار ایک ایسی لڑائی تھی جو سیدھی جنگ نہیں مگر پولیٹکس اور ملٹری کے ذریعے ملکوں کے بیچ طاقت کا مقابلہ تھا۔ امریکہ نے ناٹو، یعنی امریکہ اور اس کے دوست ملک ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ اپنا اثر برقرار رکھا جائے۔ اور ناسا کو کون نہیں جانتا؟ ناسا جو امریکہ کا اسپیس اور راکٹ پروگرام ہے، اس نے اسپیس میں ریس شروع کی اور نئے راکٹس اور سیٹلائٹس بھیجے۔ سلیکون ویلی جو کہ کیلیفورنیا کے ٹیک اور کمپیوٹر انڈسٹری کا سینٹر ہے، اس نے نئی انوینشنز اور کمپیوٹرز ڈیولپ کیے، اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو کنیکٹ کر دیا، جس سے لوگ اور ملک ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ جب 1991 میں سوویت یونین، جو کہ ایک بڑا ملک تھا جو کہ رشیا اور آس پاس کے ملکوں پر مبنی تھا، ٹوٹ گیا، تو امریکہ ایک ایسی سپر پاور کے طور پر سامنے آیا جس کا مقابلہ کوئی نہیں تھا۔ مگر امریکہ کی طاقت صرف فوج اور سائنس نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کلچر، ٹیکنالوجی اور اکانومی نے کیسے دنیا کو امریکہ کا پیروکار بنا دیا۔
हॉली वुड की फिल्म्स, मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला, गूगल, एप्पल, अमेज़न, अमेरिका ने दुनिया के जहन और जिंदगी दोनों को शेप किया। डॉलर रिजर्व करेंसी बना जो हर मुल्क में ट्रेड और इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल होता था। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट सेंटर दुनिया के बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केट्स का मरकज बन गया। इमिग्रेशन, इनोवेशन, एजुकेशन और कैपिटलिज्म, ये वो बुनियादें हैं जिन्होंने अमेरिका को सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर बना दिया, और दुनिया इसको देख के हसरत कर रही थी। एक सुपर पावर के साथ हमेशा चैलेंजेस भी होते हैं। फिर हम देखते हैं फ्यूचर का अमेरिका। आज चीन की तरक्की दुनिया भर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात और तिजारत के असरात हैं। यहाँ तक कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाइना के प्रोडक्ट्स आपको हमेशा मिलेंगे, और सिर्फ मिलेंगे नहीं, लोकल प्राइस से कम में मिलेंगे। माशी और समाजी फ़र्क और सियासी इख्तिलाफ, ये सब अमेरिका के लिए नए चैलेंजेस हैं, मगर जो बुनियाद कायम की गई थी, आज़ादी, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, इनोवेशन, वो अब भी अमेरिका को गिरने नहीं देती। चाहे किसी को अमेरिका पसंद हो या नापसंद, इसकी ताकत और इन्फ्लुएंस से इनकार मुमकिन नहीं। और इसी नोट पर हम अपनी कहानी के अंजाम पर पहुंचते हैं। 13 कमज़ोर कॉलोनीज से लेकर न्यूक्लियर सुपर पावर तक का अमेरिका का सफ़र सदियों पर मुश्तमिल है। एक्सपेंशंस, वॉर, साइंस, डिप्लोमेसी, कल्चर, सब ने मिलकर इस मुल्क को ताकत का मरकज़ बनाया। और आज स्मार्टफोन से लेकर डॉलर तक, इंटरनेट से लेकर मूवीज़ तक, दुनिया हर रोज़ अमेरिका के असर में रहती है। ये है अमेरिका की सुपर पावर बनने की कहानी। उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर आनी चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।